مار کھاتے ہیں۔ خداوندہ یہ کیسی عزت ہے، یہ تو مار کھاتے ہیں، مرتے ہیں، کٹتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں۔ خداوندہ یہ تو گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، یہ تو گرفتار ہوتے ہیں، یہ تو قید ہوتے ہیں، یہ تو مارے جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں۔ یہ کیسی عزت ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس عزت کو منافق نہیں جانتا۔ ہے یہ عزت، ہے یہ یہاں مرنا بھی جینا ہے، یہاں مرنا بھی، یہاں مرنا بھی، یہاں مرنا بھی، یہاں خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہاں لٹنا بھی پڑھنا ہے، یہاں گھٹنا بھی پڑھنا ہے، یہاں کٹنا اور مرنا بھی جینا ہے۔ کہتا ہے مرنا بھی جینا ہو سکتا ہے، کہتا ہے مرنا بھی جینا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بیج کو نہیں دیکھا؟ کہتا ہے مرنا بھی جینا ہوتا ہے، یہ مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تیرے زندے بھی مردے ہوتے ہیں، یہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ کہتا ہے وہ تو ختم ہو گئے۔ میں نے کہا ختم نہیں ہوئے، بیج بن گئے۔ بیج دفن ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، بیج دفن ہوتا ہے لیکن ختم۔ کس نے کہا تجھے کہ ختم ہو گئے؟ جو دفن ہو گئے وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، جو دفن ہوتے ہیں وہ بڑھ کر نکلتے ہیں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ اللہ کے اور مومنین کی، یعنی اس دور میں صحابہ کی اور قیامت تک غلامان صحابہ کی۔ اس دور کے مومن وہ ہیں، اس دور کے مومن یہ ہیں۔ یاد رکھو مومن صرف دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ مومن صرف ایک طبقے کا نام صحابہ اور ایک کا غلامان صحابہ، بس مومن صرف دو ہیں۔ تیسرا وہ ہے جو کہلاتا مومن ہے ہوتا کافر ہے، جس کا قرآن نے نام منافق رکھا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے طبقے تین ہیں جن میں مومن دو ہیں، اور اگر یوں کھول کر کہا جائے جس طرح قرآن نے بیان کیا تو طبقے چار ہیں، جن میں سے ایک مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے ان کے تابعدار۔ تو مہاجرین و انصار ملا کر ایک ہی طبقہ ہے نا، یہ تو صحابہ ہیں۔ اور دوسرا ہے ان کے تابعدار۔ مہاجرین کے لیے فرمایا اولئک هم الصادقون، انصار کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ یہ دو طبقے، ان کا مشترکہ نام صحابہ۔ اور پھر فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آتے بعد میں ہیں لیکن ان کے دل میں ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہی بات ہوئی نا کہ ایک طبقہ صحابہ اور دوسرا علماء نے صحابہ۔ اور اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، یہ منافق دیکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا صحابہ یا غلامان صحابہ، اس کے سوا کلمہ پڑھنے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ ہے جو خود کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، مومنوں کی یہ عزت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو بےزتی ہو جائے گی، اگر ہماری پگڑی اتر گئی تو ہماری، بول بھائی، ہماری پگڑی اتر گئی تو ہماری تو بےزتی ہو جائے گی، ہمیں اگر مارا گیا تو ہماری، بول
بےزتی ہو جائے گی. اگر دین کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑی تو ہماری تو بےزتی ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں ہماری تو بےزتی ہو جائے گی. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بلال کا گھسیٹا جانا بےزتی نہیں ہے، عزت ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں تختہ دار پہ جھول جانا بے عزتی نہیں ہے بلکہ عزت ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شہید کا ٹکڑے ہو جانا بے عزتی نہیں بلکہ عزت ہے. ہاں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے لیے چھپ کر بھی نکل جانا، ہجرت کرنا بے عزتی نہیں، عزت ہے. پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ چھپ کر جانا گے تو بےزتی ہو گئی. تو نے صدیق اکبر کو نہیں بلکہ نبی اکبر کو نہیں دیکھا. تو غار ثور کو سلام بھی کرے، محمد عربی کا کلمہ بھی پڑھے، محمد کو نبیوں کا امام بھی مانے اور صدیق کو صحابہ کا امام بھی مانے، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ چھپ کر نکلنا، یہاں سے وہاں پہنچ کر پھر کھل کے کام کرنا یہ چھپنا بے عزتی ہے؟ تجھے کس نے سمجھایا؟ وہی تو نہیں ہے جو عزت اور بے عزتی کو سمجھتا ہی نہیں ہے. کون ہے تو؟ کون ہے؟ کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ سید الانبیاء اور سید الصحابہ کی ہجرت چھپ کر ہے یا ظاہر ہے؟ بول بول بول. کیا اسے تو بے عزتی کہے گا؟ اسے تو بے عزتی کہے گا؟ یا تو وہ ہے، وہ بھی نہیں کہہ سکتا. وہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا 260 سے چھپا ہے اور 1428 تک غار سے نہیں نکلا. ہیں 260 میں چھپا تھا، 1428 تک غار سے نہیں نکلا. اگر وہ بزدل نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ تو ہے کیا؟ بھلا کیا ہے؟ پروپیگنڈا کرتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے کہ ہجرت بزدلی ہے، غار میں چھپنا بزدلی ہے. نہیں نہیں، اظہار کا مقدمہ ہے، دین کے اظہار کا مقدمہ ہے. یہاں سے چھپ کر ذرا پھر نکل لینے دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ہاں حضور کو غار سے نکل لینے دینا، ذرا منزل پہ پہنچ لینے دینا، مکے سے مدینے پہنچ لینے دینا. جب یہ چھپنے کا دور ختم ہوا، جب یہ سفر مکمل ہوا، پھر دیکھنا کفر کا نام و نشان رہتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. صحابہ نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں دی. کتابیں دیکھی، تاریخ کی، حدیث کی، قرآن کھولا. یقاتلون فی سبیل اللہ، اچھا. یقتلون و یقتلون، اچھا. ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں گلیوں میں گھسیٹا جائے پھر بھی وہ حق کا نعرہ نہیں چھوڑتے، اچھا. ایسے بھی ہو سکتا ہے. تختہ دار پہ کھڑا کیا جائے اس وقت بھی یہ حق کا نعرہ مارتے ہیں، اچھا. ایسے بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ لٹ جائے یہ پرواہ نہیں کرتے، اچھا. ایسے بھی ہو سکتا ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفاد پرست کے ذہن میں سوال آیا، بزدل کے ذہن میں سوال آیا، بزدل کے ذہن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟